السلام علیکم گائز، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ نے پلیز میری ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ میں نے ہمیشہ کبھی آپ کو فورس نہیں کیا کہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں۔ آج کی ویڈیو اسپیشل میں 14 اگست کے حوالے سے بنانا چاہ رہا ہوں۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ میں 14 اگست نہیں مناؤں گا، جیسے ہمارے ملک کے اندر حالات ہیں اور جو حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، اور میں یہ سوچا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، نہ ہی ہمارے ملک کے اس طرح کے حالات ہیں کہ ہم اس کے 14 اگست آزادی کے، کیونکہ آزادی تو تب ہی منائی جاتی ہے نا جب بندے کے حقوق ملتے ہیں، پورے بندے کو رائٹس ملتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو کوئی مسئلے نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں ہمیں تو خیر بہت سارے پہلے ٹیگ لگا دیے کہ ہم باہر کے ملکوں میں بیٹھے بڑے کوئی غدار ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ دیکھ لیں، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے۔ ہم جہاں پہ بھی رہتے ہیں یہ دیکھ لیں، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ پاکستان کا جھنڈا ہے۔ اس کو ہم نے ہمیشہ، اتنے بڑے جھنڈے کو ہم نے ہمیشہ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہے۔ اس لیے نہیں لگا کے رکھا کہ ہمیں کوئی اس کی، ہم اس کا وہ ہے کہ اس سے ہمیں ویسے ہی پیار ہے۔ قسم خدا کہ اس جھنڈے کے لیے ہمیں اتنا پیار ہے کہ ہم اپنی جان واقعی دے سکتے ہیں، اس سے بہت پیار ہے۔ اس کو ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ ہمارا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس لیے ہماری پہچان یہ ہے۔ اس ملک نے، اس جھنڈے نے، اس آزادی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ قسم، اس کو ہم ہمیشہ اپنے سر پہ سجا کے رکھتے ہیں کیونکہ یہ ہماری شان ہے۔ لیکن جب میں نے پہلے سوچا تھا کہ نہیں مناؤں گا، لیکن جب میں نے پھر وہ 1947 میں ان بزرگوں کو، ان ماں باپ کو، اپنے بوڑھے لوگوں کو، اپنے بزرگوں کو، ان بیٹیوں کی جن کی عزتیں لوٹی گئیں، جن کے ان بچوں کو جو نیزوں پہ لٹکا دیے گئے، ان بوڑھے لوگوں کو جو پاؤں، جن کے پاس جوتے نہیں تھے پاؤں میں پہن کے آنے کے لیے، وہ لوگ پیدل آئے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنی جائیدادیں، اپنی ہر چیز، اپنے رشتہ دار، اپنے گھر، اپنی ایک ایک چیز چھوڑی، لیکن اس ایک مقصد کے لیے، ایک نظریے کے لیے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جو نا مائگریٹ کر کے، صرف اس لیے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں خواب دکھایا تھا، ہم اس خواب کے پیچھے پیچھے بہت سارے لوگ وہاں سے آگے، لوگوں نے اپنا سب کچھ چھوڑا، بنے بنائے بزنس، بنے بنائی ہر چیز چھوڑی، لیکن اس ملک کے لیے آگے۔ اور ان میں کہتا ہوں ان ماں، وہ کہتے ہیں کہ ان عورتوں کی عزت کا بھی جب میں نے سوچا کہ جن عورتوں نے اس ملک کے لیے اتنی اپنی عزتیں، جن کی لٹ گئی رستے میں، جن کے کچھ، جن کی بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں، کسی کی بہنوں کی عزتیں لٹ گئیں، کسی کی ماؤں کی عزتیں لٹ گئیں، اسے اتنا کچھ ہوا، اور ٹرینوں کی ٹرینیں جو نا اور ڈیڈ باڈیز کی آئیں ہیں، اور کچھ لوگ رستے میں آتے آتے مر گئے، کچھ لوگ بھوک کی وجہ سے مر گئے، کسی کے اوپر حملے ہو گئے، مقصد اتنا کچھ قربان کر کے تو اس ملک کے لیے جب آئے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے لیے تو آزادی بنتی ہے، اور ان لوگوں کو تو اگر ہم سوچیں تو پھر تو ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کے لیے تو قسم سے سلام ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ اپنا قربان کیا، اپنی ہر چیز داؤ پہ لگائی۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں، ہماری جائیدادیں بنی، ان کو ایک ہی دھن سوار تھی ان کے سر کے اوپر کہ ہمیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں ایک الگ ملک کا جو نا کنسیپٹ دیا، ہم اس ملک میں جا کے رہیں گے، ہم آزادی سے اپنے سارے کام کر سکیں گے۔ لیکن جب ہم ابھی اس ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو پھر سوچ آتی ہے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمارے لیے ملک بنایا تھا، جس آزادی کی انہوں نے بات کی تھی، جس ملک کے لیے لوگوں نے اتنی قربانیاں دیں، اپنے اپنے ماؤں کی، بیٹیوں کی، اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی، اپنی جائیدادوں کی، اپنے بنے بنائے بزنس کی، اپنے پتہ نہیں کیا کیا، کچھ کسی کے ماں وہاں پہ رہ گئی، کسی کی بیٹی وہاں پہ رہ گئی، کسی کا بھائی وہاں پہ رہ گیا، کسی کا نانا وہاں پہ رہ گیا، کسی کی دادی وہاں پہ رہ گئی۔ تو لوگوں نے اتنی بڑی طریقی، سب سے بڑی ہجرت کر کے تو ایک ملک سے دوسرے ملک میں گئے، تو اس کے باوجود بھی اگر ہم آج سوچیں کیا ہمارا ملک اتنا آزاد ہے؟ اس سے آزاد تو ہم اس انگلینڈ میں، یہاں پہ ہم نماز پڑھیں، شراب کریں، ہمیں کبھی کوئی بندہ نہیں روکے گا، کوئی پولیس کی کسی قسم کی ملک کی طرف سے، ہماری مسجدیں آزاد ہیں، ہمارے ہر چیز، ہم اپنے ریلیجن کو جتنا جیسے چاہیں پریکٹس کر سکتے ہیں، ہم کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں کہ ایک ان ملکوں میں رہ کے، جو ہم جن کو غیر مسلم کہتے ہیں، ان ملکوں میں رہ کے ہمیں اتنی آزادی ہے، ہمارے ملک میں رہ کے یہاں پہ حقوق کی اتنی آزادی ہے، ہمیں کوئی گورا ہے یا کوئی کالا ہے یا کوئی ان کا اپنا ہے، کوئی ریسزم کا بھی سب سے بڑا کرائم ہے کہ کوئی بندہ کسی کو پاکی کہہ دے یا کسی کو کالا کہہ دے یا کسی بھی بیس کے اوپر کسی کے ساتھ غلط ٹریٹ کرے گا تو اس کو پوری سزا دی جائے گی۔ لیکن ہمارے ملک میں اپنے لوگ ہو کے، اپنا ایک اسلام کے نام پہ، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پہ بن کے وہ ملک، اس کے اندر اتنے اس کے نہ رول ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ قانون کی بالادستی ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے سوچا تھا، لیکن میں ابھی کہتا ہوں کہ جیسے ان لوگوں نے قربانی اس ملک میں آ کے اور اس ملک کو آزادی کے لیے قربانیاں دی،
اب ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اگر اس آزاد ملک میں ہم نے اس آزاد اس میں سانس لی ہے تو کیا آیا ہم نے خود اپنا محاسبہ کرنا ہے اور خود اپنے آپ سے سوال کرنا ہے, شیشے میں کھڑے ہو کے ہم نے خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے آیا ہم آزاد ہیں اس پرچم کے جس کے اوپر ہم صبح شام مرنے کی باتیں کرتے ہیں, جس کو ہم اپنے سر کا کفن اور تاج سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جان نکلے. ہم اللہ کی قسم ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہماری جان, ہم اس کے لیے ایک دفعہ بھی نہیں سوچیں گے جہاں مرضی ہمیں کیا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اوورسیز کو کیا ہے, ان کے بزنس یہاں پہ, گھر یہاں پہ, بچے یہاں پہ, فیملیز یہاں پہ, ان کو کیا ہے, کیا دیں گے یہ کیا دیں گے. لیکن یہ جو اندر سے بندے کی فیلنگ جو مٹی ہوتی ہے نا, جو خمیر ہوتا ہے بندے کا, وہ خمیر بندے کو ہمیشہ, اور جو نسلی لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے ملک کے ساتھ اپنی مٹی کے ساتھ محبت ہوتی ہے, وہ چیزوں کو ہمیشہ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں اور ہم ہمیشہ اس پرچم کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں کیونکہ یہی ہماری پہچان ہے. جب ہم اپنے ملک سے ٹریول کر کے آئے تھے, ہمارا اسی سبز پاسپورٹ پہ ہم ٹریول کر کے آئے تھے. تو مقصد بات کرنے کا مقصد ہمیں, جب جیسے ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی, انہوں نے اپنا کچھ اتنا کچھ کیا, لیکن جیسے آج کل کے حالات ہیں ہمارے ملک میں, جیسے لوگ تسلط ان کا ہو گیا, ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ آزادی کے ساتھ رہنے نہیں دیا جا رہا. ہم اپنی آزادی سے, نہ لوگوں کے حقوق ہیں, نہ ان کے کوئی رائٹس ہیں, نہ ان کے کوئی بزنس ہے, نہ ان کے کوئی جابز ہیں, نہ ان کے لیے کچھ کوئی ایسی سیف جگہ ہے جہاں پہ رہ سکے, نہ کسی کی صحت کا خیال ہے, نہ کسی کی ایجوکیشن کا خیال ہے, نہ کسی کی ہیلتھ کا, کسی چیز کا خیال نہیں ہے. تو آیا اس ملک کے لیے اگر انہوں نے اتنی قربانیاں, اتنا کچھ چھوڑا تھا اس دن کے لیے, آج اگر وہ زندہ لوگ ہوتے یا ان میں سے کچھ ہوتے تو وہ دیکھ کے تو وہ یہی سوچ کے مر جاتے کہ یار اس کے لیے ہم نے اپنے وہاں پہ سب اپنی جائیدادیں, اپنے گھر, اپنے بزنس چھوڑے اس حال میں. تو یہ پلیز, اگر ان لوگوں نے قربانی دی, آج ہمارا بھی کام ہے کہ ہمیں بھی دیکھو, آزادی اور اس ملک کو سنوارنے کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے. اگر تو انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اپنی قربانیاں دے دی, اپنی ایک ایک چیز قربان کر دی, آیا ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے, ایسے ڈر کے بیٹھے رہیں گے, ایسے سہمے بیٹھے رہیں گے, یا ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے, یا ان ملک کے ان چند لوگ ہیں جو اس ملک کے اوپر مسلط ہوئے ہیں, کیا ان سے ہم آزادی کے لیے ہم نہیں نکلیں گے, ڈرے رہیں گے, سہمے رہیں گے, کیوں یہ ہمارا ملک نہیں ہے, ہم اس ملک کے لیے ہم نے کوششیں نہیں کی, ہم نے اس ملک کے لیے ہماری کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس ملک کے لیے کہ ہم کوئی غدار ہے. ہم غدار نہیں ہیں, کوئی بھی اوورسیز غدار نہیں ہے. قسم خدا, جتنا پیار ہم پاکستان سے کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ ہم اللہ کی قسم, اس کی خوشبو ہی ہمیں خوش کر دیتی ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہم تو کہیں بھی فلیگ دیکھتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا جھنڈا کدھر ہے, تو ہم تو اتنا پیار کرتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے پاکستان سے, ہمیں کوئی دشمنی نہیں. ہم پاکستان کو پھلتا پھولتا بڑھتا, اس کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, جس طرح پوری دنیا ترقی کی ہے. قسم, اتنی دنیا نے ترقی کی ہے, اور ہم لوگوں کے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ روٹی کھانے, بجلی, گیس کے مسئلے نہیں ختم ہو رہے. خدا کے لیے اس 14 اگست کے حوالے سے اگر آپ کو آزادی کی ذرا بھی ویلیو ہے تو یہ آپ کے سامنے ہاتھ ہے, ان کرتا دتاؤں کے سامنے ہاتھ ہے. ملک کو آزاد, اس کو سانس لینے دے, اس کو اپنی آزادی سے سانس لینے دے, اس کو خود پھلنے پھولنے دے, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے دے. اس کو پلیز یہ صبح شام کہ ہمیں فوج پلیز, فوج کا کام ہے باؤنڈریز کے اوپر وہاں پہ جا کے کچھ بھی ہوتا ہے کہ وطن کے شہید, یار ساری دنیا کے شہید ہوتے ہیں, سولین بھی بڑے شہید ہوئے, ان کے لیے کتنے آپ پروگرام ارینج کرواتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. خدا کے لیے میں اس دن پہ ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتا. تو میں میری طرف سے پھر بھی آپ سب لوگوں کو 14 اگست کی بہت بہت مبارک. اور ایک دفعہ اپنے آپ سے سوال آپ نے ضرور کرنا ہے, آیا کہ جنہوں نے قربانی ہمارے لیے دی ہیں, انہوں نے قربانیاں اس وقت کے لیے دی تھی کہ ہم آج اس حالات میں پہنچ چکے ہیں, تو ہمیں بھی کچھ کرنا ہے, یا ہم صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے. اگر تو ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا ہے اور ہم نے ہار مان لی ہے تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے. پھر میں نے ہمیشہ کہا کہ گلے نہیں کیا کریں. گلے وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اپنی کوششیں, جنہوں نے کوشش ہی نہ کی ہو, جو ڈر کے بیٹھ جائیں کہ صرف اتنی ہے کہ ہم شاید نکلیں گے کسی گورنمنٹ کے خلاف یا کسی کے خلاف تو ہمارا کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا, ہمیں جابس نہیں ملے گی. جیسے 9 مئی کو کہا گیا تھا, اگر ایسے ڈرا کے رکھنا ہے نا تو ایسی آزادی سے موت بہتر ہے, کیونکہ ایسی آزادی سے, ایسے جو کہتے ہیں نا کہ کسی کو سونے کے پیالے میں بھی بندہ پانی ڈال کے قید میں دے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. تو میری یہ اسی لیے میں نے آج کی ہے. تو پلیز میری ویڈیو کو آج آپ نے تفصیل سے سننا بھی ہے, اور آپ نے پلیز کمنٹ ضرور دینے ہیں, اور پلیز پاکستان کے لیے آپ نے اسٹیپ ضرور لینا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اگین آپ سب کو میری طرف سے 14 اگست کی بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اس ملک کو پھلتا پھولتا اور اس کو بڑا روشن کرے میری طرف سے. اور سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. پاکستان زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد.